بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم چند دنوں سے آپ کو معلومات دے رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو فتنے برپا ہوئے، جن خطرناک فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ان کی سرکوبی فرمائی اور کس طرح ان کا مقابلہ کیا۔ ناظرین، وفات نبوی کے بعد جب آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو بہت سے خطرناک فتنوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ کہیں فتنہ ارتداد پیدا ہو گیا تو کہیں منکرین زکوٰۃ نے اسلام کے بنیادی فریضے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت نے جیسے مسیلمہ، طلیحہ اسدی اور سجاح وغیرہ کی قوت بھی مضبوط ہونے لگی۔ اس پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت جیسے داخلی فتنوں کی یکساں سرکوبی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے 11 لشکر تشکیل دیے۔ اس موقع پر صحابہ نے نرمی کی درخواست کی تو آپ نے یہ سن کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ ینقص الدین وانا حی، یعنی دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہے تو خوب، اور اگر آپ سب میرا تعاون چھوڑ دیں تو میں تنہا اسلام کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ سنو، مجھے یہ بات منظور ہے کہ اس مقابلے میں دشمن مجھے مار ڈالیں اور میرے لاشے کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں، لیکن یہ بات منظور نہیں کہ اسلام کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچے۔ اس پامردی اور استقامت فیصلہ کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام فوجی لشکر بشمول جیش اسامہ، منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت اور دشمنان اسلام کی نہ صرف سرکوبی کرنے کے لیے اس میں کامیاب ہوئے، بلکہ بڑی تعداد میں غنیمتیں اور اسلحہ جمع کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ اور اسی کا ثمرہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہی فتح فارس اور روم کی طرح پڑ گئی، جس کی بشارت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر سنائی تھی۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت باری تعالیٰ میں منتقل ہو جانے کے بعد جو فتنے ظہور پذیر ہوئے، ان کی بیخ کنی کی خاطر آپ نے جو لشکر روانہ کیے، اس کے نتیجے میں فتنوں کا خاتمہ تو ہو ہی گیا، تاہم مسلمانوں کو اس میں ہوش ربا نقصان پہنچا، جس میں خاص طور پر صحابہ اکرام کی بڑی تعداد جو قرآن کریم کے حافظ تھے، شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو فی الفور جمع کرنے کی ضرورت ہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم سے مسلمان محروم ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ بالآخر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہو گیا اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے 2 گواہوں کی موجودگی میں قرآن کریم کے جزء کو مکمل کرنے کا اہتمام کریں۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی انتھک محنت سے قرآن کریم کو یکجا جمع کر لیا گیا۔ یہ ایسا احسان عظیم ہے کہ دشمنان اسلام سر توڑ کر کوشش اور جستجو کرنے کے باوجود 1400 سال بعد بھی قرآن کریم سے ملت اسلامیہ کے اعتماد کو گزند پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مدثر ٹی وی 1 سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔